الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وصلی اللہ علی رسولہ سید الانس والجان اما بعد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام ذویل احتشام سامعین و ناظرین کرام، روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاک پروردگار سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر پہنچے، اور جب ہم کلام ہوئے تو پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ، کیا کوئی تیرا جگری یار بھی ہے؟ عزیزان محترم، ہر چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی باتیں اصل میں لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے اور لوگوں کی تربیت کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ پروردگار نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا تیرا کوئی دوست ہے، کوئی جگری یار ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جی میرا ایک دوست ہے، ایک جگری یار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، وہ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ پروردگار وہ درزی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اچھا موسیٰ، جب اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے ایک سوئی لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس درزی دوست کے پاس گئے اور جا کر اس سے سوئی طلب کی، لیکن وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جگری دوست تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا بڑی گرم جوشی سے استقبال تو کیا، خاطر مدارت تو کی، لیکن سوئی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جناب، آپ کے احسانات اپنی جگہ پر، لیکن میں آپ کو سوئی نہیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، عجب دوست ہے جو ایک سوئی بھی نہیں دے رہا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام واپس کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، پروردگار نے پوچھا کہ ہاں بھائی موسیٰ، سوئی لے کر آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے پروردگار، میرے اس دوست نے سوئی دینے سے انکار کر دیا ہے اور اس نے مجھے سوئی نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ موسیٰ، آج پھر اس کے پاس جاؤ اور جا کر پھر اس سے سوئی مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گئے اپنے اس جگری یار جو درزی تھا اس کے پاس، اور جا کر پھر سوئی طلب کی۔ ابھی بات مکمل ہی نہ ہو پائی تھی کہ وہ درزی اٹھا اور اندر سے اس نے بہت ساری سوئیاں اٹھا کے لا کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سوئیاں ڈھیر کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سوئیوں کو اٹھا کر جب کوہ طور پر پہنچے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے تو پروردگار نے پوچھا کہ ہاں بھی موسیٰ، سوئی لے کر آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے پروردگار، سوئی کیا، آج تو اس نے سوئیوں کا ڈھیر عطا کر دیا مجھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کہ موسیٰ، تمہیں کوئی بات سمجھ میں آئی کہ کل تو نے ایک سوئی مانگی تھی اور اس نے دینے سے انکار کر دیا تھا، آج تو نے آدھی زبان سے سوئی طلب کی اور آج اس نے تیرے سامنے ڈھیر لگا دیا؟ جانتے ہو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، پروردگار تو ہی خوب جانتا ہے، تیری حکمتوں کو تو ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، موسیٰ، کل بھی میں نے ہی تیرے اس دوست کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ آج اس کو سوئی نہیں دینی، اور آج بھی میں نے ہی اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کو سوئی نہیں بلکہ سوئیوں کا ڈھیر عطا کر دینا۔
موسیٰ ہر چیز کے پیچھے میرا ہی حکم چلتا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً فاعل حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے، اور ہم انسان، ہم لوگ تو پپٹس، کٹ پتلیوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ہر معاملے میں ہماری ڈور پیچھے پاک پروردگار کی طرف سے ہی ہلائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب انسان کا اس قدر عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے اور ہر امر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی طے پاتا ہے، تو پھر مخلوق جو ہے وہ آپ کے کام اگر نہ بھی آئے تو اس میں بھی اس وحدہ لا شریک کی مشیت ہوتی ہے۔ اگر مخلوق کام آتی ہے تو اس میں بھی اس پروردگار کی مشیت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شخص ایسا ذہن بنا لیتا ہے پھر اس کو مخلوق سے کوئی شکوہ نہیں پیدا ہوتا۔ وہ خوب اچھی طرح جان چکا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ چاہتا تو کام ہو جاتا، اللہ نے نہیں چاہا کام نہیں ہوا۔ لہذا انسان پھر رضا بالقضاء پر عمل کرتے ہوئے بڑی مزے کی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، والسلام علیکم الی یوم القیام بجاہ النبی خیر الانام۔